نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بزرگوں دوستوں تمام سامعین کرام آج اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں جو ہر انسان سے متعلق ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان کی دی قرآن حکیم کی آیت مبارکہ میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات کی جانب سے بولنے کا ایک طریقہ فرمایا نبی آپ کہہ دیجیے جو لوگ بولتے ہیں تکلم کرتے ہیں ان سے کہیے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے بات کریں یقول التی ہی احسن جو وہ بات کہتے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے بات کریں اس لیے کہ یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے شیطان نزاع کھڑا کرتا ہے لڑائی جھگڑا کا ماحول قائم کرتا ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر صحابہ کرام کو گفتگو کا سلیقہ سکھایا اپنوں سے غیروں سے دوست دشمن سے کیسے بولنا ہے کیا طریقہ ہے فرمایا کہ زبان بولنے سے پہلے سوچ لے سوچ کر سمجھ کر سوچ بوجھ کے ساتھ کوئی لفظ کا تلفظ کرے اس لیے جب آدمی بولتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں بولنے لیکن نہیں آپ بولنے میں آزاد نہیں ہیں آپ کی زبان پابند ما يلفظ من قول الا لديه رقیب جو بھی آپ تلفظ کرتے ہیں ہم تلفظ کرتے ہیں
فرشتہ متعین ہے اس کو لکھنے کے لیے، فرشتہ ہماری زبان کو لکھ رہا ہے۔ ہم اگر بولتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے انداز بات کرنا، اچھی بات کرنا، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ ہم سے، آپ سے وہ گونگا بہتر ہے جو خاموش ہے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں۔ خالق کائنات نے زبان کی نعمت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، مسلمان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اس کی ایک سوچ فکر ہو کہ ہم اپنے بھائی کو تکلیف نہ دیں۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہے۔ ہماری زبان سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ ایک دوسرے کو لڑائی کے موقع پر بھالا، تلوار، لاٹھی ویس تکلیف دیتے ہیں، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تکلیف، یہ زخم اور یہ لہو خون جسے بہ رہا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ مشکل، اس سے زیادہ پریشان کن جو لفظ ہے وہ انسان زبان سے کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دے، تو فرمایا یہ زبان سے کسی کو اگر آپ نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہے، فرمایا یہ اس سے زیادہ سخت ہے جو آپ تلوار کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزہ، تیر، تلوار کے زخم کے لیے بھراؤ، زخم جو ابھر جاتا ہے یا گوشت کا کچھ حصہ ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ زخم کچھ دن کے بعد بھر جاتا ہے، تو فرمایا لحل تیام، اس کے لیے بھراؤ، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان کے زخم سے کسی کو تکلیف، جو زبان جرح یعنی تکلیف پہنچا، ما جرح اللسان، فرمایا کہ ولا یلتام، اس کے لیے بھراؤ نہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، اس کے لیے کوئی بھراؤ نہیں ہے جو زخم زبان کے ذریعہ سے کسی کو دیا۔ زبان کے ذریعے سے اگر آپ کسی کو پریشان، زبان کے ذریعے سے آپ نے کوئی بات کہہ دی اور اس کے دل پہ چوٹ لگ گئی، یقین جانیے کہ اس کے لیے پھر تو بھراؤ نہیں، وہ ہمیشہ اس کو چھید کے رہے گا، وہ ہمیشہ اس کے لیے نشان بنا۔ فرمایا کہ اگر آپ کسی کو کچھ کہہ رہے تو اچھی بات ہے، یقول التی ہی احسن، آپ احسن بات کیجیے، اچھی بات کیجیے، اچھے انداز میں سمجھائیے، اور دل کی گہرائی سے لوگوں کو سمجھائیے، دل سے سمجھائیے گا
اس کے اوپر اثر بھی ہوگا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کسی کو کوئی ایسا جملہ بول کر کے اس کی ذات کو تکلیف مت پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان انتہائی لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے. اس زبان سے آدمی کو محفوظ رکھنا چاہیے. زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے اور کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جو ہم تلفظ کریں گے فرشتہ اس کو دایاں بایاں فرشتہ لکھنے کے لیے متعین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیز ہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. یہ دو چیز جو ایک زبان جو گلپھڑے کے بیچ میں ہے اور شرمگاہ جو دو جانگوں کے بیچ میں ہے، یہ دو چیز کو آدمی اگر محفوظ کر لے، اس کی ذمہ داری لے لے، ذمہ داری سے اس کا استعمال کرے، شریعت کے مطابق جو استعمال کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس کا استعمال کرے اور زبان اور شرمگاہ کو محفوظ رکھے، تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت میں ہم اس کے جنت کی ضمانت کریں گے. جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ زبان کو تم محفوظ کر لو، شرمگاہ کو محفوظ کر لو، تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن تمہارے جنت کے جانے کا، جنت کے ملنے کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آزاد انداز میں سمجھایا، لوگوں کو محبت کے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ زبان کو محفوظ کرو، دل و دماغ کو محفوظ کرو. فرمایا کہ اگر آدمی اس طرح سے رہے گا تو اللہ تعالی اس کو اس کے لیے جنت محفوظ کر گئے. زبان محفوظ کر لیا آپ کے لیے قیامت میں جنت محفوظ رہے گا، جنت کی ضمانت. زبان کو آپ اگر روک کے رکھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ جب بولیے گا، آپ جب تکلم کیجیے گا، آپ کے بولی میں ہیرا اور موتی چمکے گا، آپ کی بولی قیمتی ہو جائے گی. بات سمجھ کر شعور کے ساتھ بولیں گے، بولی بہت قیمتی ہو جائے گی. قرآن حکیم میں حضرت مریم علیہ السلام کے جب گود میں بچہ آیا اور قوم کے سارے لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے، حضرت مریم سوچ رہی تھی ہم کیا جواب. بولتے ہیں کہ ایک سوال کہا، 1000 سوال کے جواب ایک خاموشی ہے. اللہ نے حضرت مریم کو خاموش کر فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. تم گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے ہو، لیکن تمہارے غذا کا انتظام کھجور کا استعمال کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کہ یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تر و تازہ کھجور ہوگا اور اس کو تم کھاؤ پیو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ. فرمایا کہ اگر کوئی انسان دیکھے
اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں اللہ کے لیے نظر مان لیا آج کسی سے بات نہیں۔ یہ نظر حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بہت مہم تھی۔ فطری طور سے عورت کو خاموش رہنا بہت مشکل ہے، اور حق بات پہ خاموش رہنا اور مشکل ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا تم خاموش رہ کے دیکھا۔ انسان کی واحد عورت ہے، کائنات کی واحد عورت ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک دن کی خاموشی طاری تھی، ایک دن تک خاموش، وہ بولنا تھا تو اشارے سے۔ فرمایا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا، آج کسی سے بات نہیں کری۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم کو برداشت کر لیا۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری زبان چلتی رہتی ہے۔ یہ سخت وعید ہے کہ اذان کی وقت ہم اپنی زبان کو خاموش کر دیں۔ ہماری ماں اور بہنیں، کوئی زمانہ تھا کہ سر پہ آنچل رکھ لیتی تھی، لوگ سکتہ ہو جاتے تھے، یہ اللہ کا مؤذن، اللہ کا منادی، اللہ کے پکارنے والے نے آواز دی ہے، تو خاموشی اختیار کرتے تھے، اذان کا جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ برات، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت، اسی طرح سے اللہ اکبر کے جواب اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ۔ کیا ہمارے مسلمان بھائی کو ہو گیا ہے؟ اذان ہوتی رہتی ہے اور ایک مرد یا ایک عورت بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے، بدستور ہماری زبان چلتی رہتی ہے اور ہمارا موبائل بھی چلتا رہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ٹھٹا مار، لگتا ہی نہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے اذان ہو رہی، یہ اذان مسلمانوں کی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اطمینان کے ساتھ بات کرتے چلے جاتے۔ چاہیے کہ ہم اذان کا جواب دیں، ہونا یہ چاہیے کہ اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھیں۔ ماں اور بہن، بھائیوں، دوستوں، آپ اپنے کردار میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اذان کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم خاموش رہتے ہیں۔ خاموشی، جہاں پہ خاموش رہنا وہاں پہ بھی ہم خاموش ہیں، صرف ہم نماز میں کیسے کیسے خاموش رہ جاتے ہیں۔ بعض جگہ دیکھا کہ تکبیر ہو رہی نماز کے لیے، لوگ بولنے چالو ہے، تکلم چالو ہے، جب تک پہلی رکعت نہ ہو جائے خاموشی نہیں تھا۔ اتنا ہم لوگ زبان سے ان کنٹرول، زبان سے باہر ہو چکے، قابو سے باہر چکے، ہم زبان کا کتنا ہمارے بعض شعراء نے سیب کو دیکھا، سیب کو دیکھا کہ وہ منہ کھولتا، اس کے منہ میں شبنم آ جاتا، اس کو منہ بند کر لیتا، کافی دنوں تک منہ بند، جب وہ منہ کھلتا ہے اس کی زبان سے تو اس خاموشی کی بنیاد پہ زبان کے بند کرنے کی وجہ سے اس سے موتی نکلتا۔ شاعر کہتا ہے، پندنامہ میں آپ پڑھنے کا اتفاق ہوا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پندنامہ میں شعر لکھا آخر کے حصے میں، وَطَبْعَمْ ہیچ مضمون، بَطَبْعَمْ ہیچ مضمون، بلب بستر نمی آئے، بطبعم ہیچ مضمون، بلب بستر نمی آیت،
خاموشی مانی دارد کے در گفتن نمی آیا. ہم کو خاموشی سے بڑھیا کوئی مضمون نہیں آیا سمجھ میں، بلکہ فرمایا خاموشی وہ معنی، وہ مطلب اور وہ مراد رکھتا ہے، فرمایا کہ انسان اس کے توصیف کو، اس کی خوبی کو بیان نہیں کر سکتا. در گفتن نمی آیا، گفتگو میں وہ چیز آ نہیں سکتی. تو حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہتے زمانے کو دکھا دیا کہ اپنے گود کے بچے کو خاموش رہ کے بتا دیا. فاشارت الیہ، معلوم ہوا کہ اشارہ کی زبان بھی بہت بڑی زبان ہے. جہاں اشارہ چلے وہاں زبان رہتے ہوئے بھی آپ اشارہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہارے گود میں، تمہارے گھر میں یحییٰ پیدا ہو. فرمایا کہ اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمضان، تم 3 دن تک بات نہیں کہو گے مگر اشارے سے. حضرت زکریا علیہ السلام 3 گنا خاموش. ایک عورت 1 دن خاموش رہ سکتی ہے تو مرد 3 دن خاموش رہ سکتا. 3 دن خاموش رہنا، زبان کے ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے، بولنے کی طاقت ہوتے ہوئے، لیکن 3 دن تک خاموش. اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان. یہ خاموشی، خاموش رہنا اللہ کے ہاں بہت قدر کی قیمت ہے. خاموش رہنے والا آدمی بہت بااخلاق ہوتا ہے. فرمایا زبان کھلے گی تو آپ جھوٹ بولیے، زبان کھلے گی آپ غیبت کیجیے گا، زبان کھلے گی آپ کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق اڑائیے گا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. مذاق بھی کئی کے انداز میں ہوتا ہے. ایک مذاق ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور ایک مذاق ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے تفریح ہوتی ہے. ایسا مذاق جس سے انسان کا ذہن خوش ہو جائے اور انسان ہنس دے، انسان کی طبیعت میں بشاشت ہو جائے. فرمایا کہ ایسا مذاق فرمایا کہ الکلام المزاح فی الکلام، المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام. مذاق بولی کے اندر ایسا ہے جیسا کہ کھانے میں نمک دینے کے بعد یہ کھانا ٹیسٹی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گفتگو میں کبھی کبھی مذاق ٹیسٹی ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود کبھی بھی مذاق. ایک بری عورت آئی اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں؟ حضور نے فرمایا بری عورت جنت میں نہیں جائے. وہ عورت جا کر رونا دھونا شروع کر دی. فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کہہ دیا، یہ عورت تو رو رہی ہے، تو بلاؤ. فرمایا کہ بری عورت نہیں جنت میں جائے گی، آپ جنت میں جائیں گی تو وہ جوان ہو کر کے جائیں گے. آپ کا یہ بڑھاپا ختم ہو جائے، آپ کی جوانی آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوش کر دیا کہ وہ عورت محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں تو ہم جنتی ہیں، ہم کو جنت بھی مل جائے گی، اور ہم کو ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا ختم ہو جائے گا اور ہم جوان ہو جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے. ایک صاحب آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اونٹ چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. صحابہ سے کہا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سواری کے لیے اونٹ مانگنا چاہتے ہیں, آپ اونٹ کا بچہ کہتے ہیں. کہا ہاں اونٹ کا بچہ لے جاؤ. کہا پھر آپ وہی بات بول رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں, اونٹ کا بچہ تم لے جاؤ اور بتاؤ کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو میرے باپ کا ہو. جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی کا بچہ ہوگا. وہ صحابی مسکرائے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے. مذاق کے بہت سے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کے بہت سے واقعات ہیں کہ بعض صحابہ اتنا مذاق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لائے. نعیم ایک صحابی تھے, بہت مزاحیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے غمگین ہے تو اس صحابی کو بلا کے سامنے, اور وہ بہت مذاق کے انداز میں بات کرتے تھے. مذاق کے انداز میں بہت خوبصورتی انداز میں مذاق کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پھل لایا. پھل لانے کے بعد یہ کہا حضور کھائیے. اتنے میں کھانے کے بعد اس مالک کو, پھل کا مالک کو بلا کے لایا. کہا کہ حضور اس کا جو ہے آپ معاوضہ دے دیجیے. کہا ہم تو سمجھے کہ تحفہ, تم تحفہ لے کر کے آئے ہو. تو کہا حضور میں تو بہت غریب آدمی, میں تحفہ کہاں سے آپ کو دے سکتا ہوں. اس کو اس کا مال کا معاوضہ دیا. اس طرح سے حضرت نعیم ایک صحابی تھے. ایک ہوتا ہے نعیم, ایک ہے نعیم. حضرت نعیم ایک صحابی تھے. اس کے واقعات حدیث میں بہت مشہور ہے. بہت سے واقعات ہیں جو مذاق کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتے تھے, مذاق کا جملہ استعمال کرتے تھے. تو فرمایا کہ زبان کو محفوظ رکھیں. کسی کے ناٹے پن کو, کسی کے موٹے پن کو, یا کسی کے عیوب کو گنا کر کے آپ کو اس کا تمسخر سا مذاق نہ اڑائیے. فرمایا ایک صحابی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں, عیب کو بیان کرتے ہیں, وہ عیب اس کے اندر ہو تو یہ غیبت ہے. عیب ہے اس کے اندر جس کو ہم بیان کرتے ہیں, کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی غیبت ہے. اگر اس کے اندر عیب ہے اور اس کو پیٹ پیچھے اس کو بیان کرتے ہو اس کے سامنے, کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے, ایسی چیز کو بیان کرنا غیبت ہے. اگر اس کے اندر عیب ہے تب بیان کرے تو یہی غیبت ہے. فرمایا کہ اگر وہ چیز نہیں ہے تب تم اس کے جانب منسوب کرتے ہو تو فرمایا بہتان. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں یا تفریح کا سامان سمجھتے ہیں. نہیں, آپ زبان کے پاس. بسا اوقات ہم زبان سے گالی بکتے, محفل میں اپنا سکہ جمانے کے لیے کہ لوگ ہنسیں گے. لوگ وہ ماحول بنانے کے لیے ماحول میں آ کے وہ طرح طرح کے رنگ برنگ کی گالی بکتے ہیں. تصور کیجیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکل مخلوقات بنایا, اس کے جسم کا ہر چیز اشرف ہے. اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو بہت مہذب بنایا ہے اس سے گندی چیز نکالنا. ٹھیک اسی طرح سے آپ ایک مکان بنائے, گھر بنائے, سنگ مرمر کا گھر بنائے, اور بنانے کے بعد اس گھر میں پخانہ کرنے کا پاگل ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو سنگ مرمر سے بھی زیادہ قیمتی زبان بنایا ہے. ہم اس زبان سے کسی کی ماں کی, کسی کی باپ کی, اور کسی کے باپ دادا کی عیب جوئی کر کے اس کو ہم گالی دیں, یا کبھی شرمگاہ کا لفظ لے کر کے شرمگاہ کے لفظ کو زبان پہ رکھ کر کے گالی بکتے ہیں. دوستوں کتنی بری اور بے حیائی کی بات ہے. ہم اس زبان پہ بولتے لا الہ الا اللہ,
ہم اس زبان سے بولتے ہیں اللہ اکبر، ہم اس زبان سے بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پورا ہم قرآن پڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ہم نام لیتے ہیں۔ اب اس زبان پہ جو پاکیزہ زبان جس پہ قرآن آیا ہے، جس پہ اللہ کا نام آیا ہے، جس پہ رسول اللہ کا نام آیا ہے، اس زبان پہ آپ گالی لا، اس زبان پہ غلط بات لا رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنا آپ توہین کر رہے زبان کی۔ قرآن والی زبان، حدیث والی زبان، ذکر و تسبیح والی زبان کو آپ جو ہے غلط۔ تو یہ جو ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو محفوظ نہیں کر سکتے، نہیں، ہم چاہے اپنے زبان کو کنٹرول کرنا تو کنٹرول کریں، یہی زبان آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی اور یہی زبان جہنم کی طرف۔ ابو صدیق رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے اور زبان کو تنبیہ دیتے تھے تو کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زبان ہی جنت کی طرف لے جائے گی، زبان ہی جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ہم زبان کو تنبیہ، اپنی زبان کی حفاظت آپ کیجیے۔ فرمایا کہ زبان کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو، سامعین کو، سننے والے کو مہذب گفتگو، تہذیب والی گفتگو، ایسی گفتگو کرنے کا طریقہ عطا فرمائے جس سے سب کا دل ہم موہ لے اور دل جیت لے، دل جیتنے والی گفتگو کرنے کا انداز اللہ ہمیں اور تمام سامعین کو سکھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔